اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، میں آج آپ کو جو زیارت کرانے آیا ہوں اس جگہ کا، بلکہ اس مسجد کا نام ہے مسجد استراح۔ استراح عربی میں آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم گیسٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں۔ تو جہاں آدمی آرام کرتا ہے اس جگہ کو، یا آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، آتا ہے، اس جگہ کو استراح بولتے ہیں۔ تو اس مسجد کا نام جو میرے بیک گراؤنڈ میں ہے، ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اس مسجد کو۔ اس مسجد کا نام اس لیے پڑا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اسی راستے میں بیچ میں یہاں تقریباً 1 کلومیٹر یہاں سے جنگ احد ہوئی تھی، جہاں احد پہاڑ ہے، تو یہاں آپ نے آرام فرمایا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ مسجد میرے بیک گراؤنڈ میں۔ یہ کعبے کا ڈائریکشن ہے جس جگہ میں کھڑا ہوں، مسجد کے فرنٹ پہ ادھر۔ تو اس مسجد کو میں اب آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں۔ بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد استراح۔ یہ نام لکھا ہے ادھر۔ آئیے اندر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو مسجد۔ مغرب کی نماز شروع ہو گئی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ شر النفاثات في من شر حاسد۔ چلیے صاحب، میں بھی نماز میں شامل ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے مغرب کی نماز ختم ہو چکی ہے۔ اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مسجد استراح۔ یہ دیکھیں ونڈو ہے مسجد کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں دیکھیں یہ قرآن رکھے ہیں، جس کو پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ رکھے ہیں قرآن۔ یہ خطبے کی جگہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ کعبے کا ڈائریکشن ہے جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ساری ونڈوز ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں ونڈو کے اوپر یہ ایئر کنڈیشننگ کے لیے رکھا ہے۔
یہ گنبد کا ایریا ہے اوپر ایک دم ٹاپ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت ہی پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ. یہ ادھر قرآن آپ یہاں سے لے کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرف رکھا ہے ایسے اسی طرح سے وہ سامنے رکھا ہے اس طرف رکھے ہیں اور وہ کعبے کا ڈائریکشن ہے. وہاں پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو جناب مسجد اس طرح کی میں نے آپ کو زیارت کرائی. امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت ہی سکون ملتا ہے ماشاءاللہ آ کر کے. ہر اس جگہ پر جہاں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ پورا شہر ہی سکون سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. بہت ہی سکون، بہت ہی قلبی جسے کہتے ہیں نا، لوگ کروڑ پتی ہو کے سکون نہیں حاصل کر پاتے اس دنیا میں. اور یہاں امیر ہے غریب ہے کچھ بھی ہے، الحمدللہ اللہ نے ایک ایسی فضا رکھی ہے یہاں پر، ایسی برکت رکھی ہے کہ جو پوری دنیا میں پورے عالم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. چلیے میں اب مسجد کے باہر نکلتا ہوں. دیکھیں باہر نکلتے ہی سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے پاکستانی، مطعم الجمیل دکھا دیتا ہوں. دیکھیے یہ پیچھے ریسٹورنٹ ایک دم بالکل مسجد کے سامنے ہے، سڑک کے اس طرف. یہ دیکھیے صاحب مطعم الجمیل ہے، اس مسجد کے ڈور کے ایک دم سامنے ہے، جہاں پر یہ دیکھیے یہ سلیپر وغیرہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. آدمی یہاں سلیپر رکھ سکتا ہے اس طرح سے. کہیں زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ ووڈن میں ہوتی ہیں، یہاں انہوں نے اس طرح سے بنا دیا ہے. جیسے آپ اندر داخل ہوئے آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں رکھیں یا نیچے ہی یہاں پر رہنے دیں. یہ دیکھیں. چلیے ایک بار پھر اس مسجد کا دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مغرب کی نماز 15 منٹ پہلے ختم ہو چکی ہے. اب میں دوسرے ڈور سے باہر نکلتا ہوں جس طرف رہائش ہے. یہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، اس طرف یہ. اس طرف تو میں اس لیے نکلا تھا کہ آپ کو یہ دکھا دوں. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ریسٹورنٹ کدھر ہے مدینہ میں، پریشان رہتے ہیں بیچارے. یہ دیکھیں یہ سب رہائشی ایریا ہے سامنے. ادھر جبل عہد ہے جو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اب میں دوسرے ڈائریکشن میں آ گیا ہوں مسجد کے. یہ سیکیورٹی والے ہیں مسجد کے. یہ کعبہ کا ڈائریکشن ہے اور یہ سامنے اب چونکہ مغرب کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں اسٹریٹ کے یعنی دونوں سائڈ میں جو گھر ہیں فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ایک دم سینٹر میں یہ احد پہاڑ ہے. تو یہاں پر جنگ ہوئی تھی اور یہ یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس طرف جائیں گے، یہ جدھر یہ گاڑی جا رہی ہے، تو یہاں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر مسجد نبوی ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. لیکن اس وقت چونکہ بہت ہی دقت طلب راستے تھے، دشوار راستے تھے، پہاڑیاں تھیں بیچ بیچ میں. ابھی تو
آپ ایکسیلیٹر پہ پیر دباتے ہیں اور 2 منٹ کے اندر یہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا احد پہاڑ پہنچ سکتے ہیں. 2.5-3 کلومیٹر ہوتا ہی کتنا ہے. لیکن اس وقت چونکہ یہ اس طرح سے راستہ نہیں تھا، بیچ بیچ میں پہاڑیاں تھیں، چھوٹی بڑی اوبڑ کھابڑ راستے تھے، تو ان کو پار کرنا، ان سے گزرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. تو اس لیے بہت مشکل سے سفر طے ہوتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بعد یہاں تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے آرام فرمایا. اس لیے اس جگہ کو اور جس جگہ آرام فرمایا آپ نے، یہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی جس کا نام استراح رکھا. استراح عربی میں آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یا آج آپ انگلش میں اگر بولیں تو گیسٹ ہاؤس بول سکتے ہیں. تو بہرحال اس مسجد کو استراح مسجد کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے. اوکے صاحب، اب اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، آپ لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لو یو آل. دیکھیے ایک بات مجھے چلتے چلتے یاد آئی ہے، ابھی میں ریڈ لائٹ پہ رک گیا ہوں، وہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ اس ایپیسوڈ میں نے مسجد کا ایڈریس نہیں بتایا ہے. یہ وہی ایڈریس ہے جو مسجد زراح کا ایڈریس ہے، یعنی اسی لوکیشن پر ہے، وہی روڈ ہے، یعنی روڈ کا نام ہے سید شہدا روڈ. تو یہ مسجد یعنی مسجد استراح سید شہدا روڈ پر ہے. چلیے اوکے، اللہ حافظ.